بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پیارے ناظرین، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس عظیم مہینے میں عظیم امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا بارے میں میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس سلسلے میں میں بیان کر رہی ہوں۔ اب میں سلسلے وار شہادت کے بارے میں بیان کروں گی۔ سلسلے وار فضائل اہل بیت بیان کروں گی، آپ لوگ سنیے۔ سلسلہ 10 محرم تک جاری رہے گا اور 10 محرم کے دن شہادت امام حسین کے بارے میں بیان کروں گی۔ اب ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ ہم اہل بیت کی شان قرآن کریم سے سنیں گے۔ تو میں اب آپ سے بیان کرنا چاہ رہی ہوں، سنیے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب۔ ترجمہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، یعنی اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اہل بیت اور احادیث کریمہ۔ اہل بیت کرام کے تعریف و توصیف اور کی مدح ستائش میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث وارد ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مقام جفا میں غدیر خم کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا۔ تو پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے ہم لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت میرے پاس آئے تو میں خدا تعالیٰ کے حکم کو قبول کروں، اور میں تم میں 2 نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ نے ہم لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت میرے پاس آئے تو میں خدا تعالیٰ کے حکم کو قبول کروں۔
اور میں تم میں دو نفیس اور گرانی قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے، تو خدا تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے، تو خدا تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو ابھارا اور رغبت دلائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی دوسرے گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں، اور خدا تعالیٰ کے حکم کو قبول کروں، اور میں تم میں دو نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے، تو خدا تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو ابھارا اور رغبت دلائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی اور دوسری گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں۔ اور اس جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا۔ مطلب یہ کہ میں تاکید کے ساتھ تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کے حق کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے سنا آپ یہ فرما رہے تھے، یعنی اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ چیز ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اولاد ذریت میرے اہل بیت۔ اور طبرانی شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد حسنین وغیرہ کو اپنی اولاد سے، میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اور امام احمد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا، یعنی جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کی والدین سے محبت رکھی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
سنا ہے، یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے اہل بیت کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے اہل بیت کا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے ان کی۔ اس لیے میں روزانہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے روزانہ کچھ نہ کچھ ان کے فضیلت بیان کرتی رہوں گی۔ میں اسی انداز سے روزانہ ان کی تعریف میں بولتے رہوں گی۔ پیارے ناظرین، میں اسی انداز سے اہل بیت کے تعلق سے بیان کرتی رہوں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔